رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دنیا اور آخرت کا تقابلی جائزہ بیان ہو رہا ہے۔ توحیدی بات بھی بیان ہو چکی ہے۔ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اور اللہ والوں نے دنیا اور آخرت کا ایک ایسا تقابلی جائزہ بیان فرمایا ہے جس کو سن کر کے انسان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ دنیا کی خوشی اور دنیا کا غم یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے لیے آدمی اپنے آپ کو کھپا دے۔ ان کے مقابلے میں آخرت کی خوشی اور آخرت کا غم اصل وہ چیز ہے جس کے لیے آدمی دن رات کی محنت کرے آخرت کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کے غم سے بچنے کے لیے۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے ارشادات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی خوشی اور آخرت کی خوشی میں بھی 4 فرق ہیں، اور دنیا کے غم اور آخرت کے غم میں بھی 4 فرق ہیں، اور وہ چاروں فرق ایسے ہیں کہ اگر وہ 4 نہ ہوتے صرف ایک ہی ہوتا تو پھر بھی عقل مند آدمی وہ تھا جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دیتا۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے وہ فرق ایک نہیں رکھا بلکہ 4 فرق رکھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو کیا حیثیت ہے۔ ہم پھر بھی دنیا پر مر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارا شکوہ کیا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسانوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی ہر چیز دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی۔ وہ پہلا فرق جو گزشتہ جمعے عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی خوشی خالص نہیں، ہزاروں سال بھی اگر کوئی سوچے تو اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ کسی آدمی کو دنیا میں کوئی ایسی خوشی نصیب ہوئی جس میں غم کی آمیزش نہیں تھی، بلکہ غموں کی اتنی ملاوٹ ہے، اتنی آمیزش ہے کہ غم کی کثرت نے اس خوشی کو بالکل ہی ناپید کر دیا اور معدوم کر دیا۔ خوشی بالکل معمولی سی اور غموں کے پہاڑ میں دبی ہوئی۔ یہ سارا میں گزشتہ جمعے عرض کر چکا ہوں۔
اور آخرت کی جو خوشی ہوگی وہ 100% کیا ہوگی؟ خالص ہوگی. اس میں غم کی آمیزش تو بڑے دور کی بات ہے، غم کا خیال بھی نہیں. جیسے دنیا کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ خالص نہیں ہیں. کوئی چیز بھی دنیا میں اس وقت ہمارے زمانے میں تو خالص ملتی کیا ہو چکی ہے؟ محال ہو گئی ہے. خالص چیز دنیا سے ناپید ہو گئی ہے. بھینس کا خالص دودھ کٹا ہی پیتا ہے. 100 مرتبہ یہ دودھ والے کہتے رہے ہمارے اپنے باڑوں کا خالص دودھ، کہتے ایسی ہیں اپنے باڑوں کا خالص دودھ. تو دنیا میں جیسے اور چیزیں بندے خالص نہیں رہے، دوستی خالص نہیں، 2 نمبر ہی ہے. خلوص دنیا سے ختم ہو گیا. تو جیسے دنیا کی کوئی چیز خالص نہیں ہے نا، اسی طرح دنیا کی خوشی جو ہے نا وہ بھی خالص نہیں ہے. اور اس میں غموں کی ملاوٹ اتنی زیادہ ہے کہ خوشی نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی کئی مثالیں میں نے آپ کو شادی کی مثال دی بھیجی. اور آخرت کی جو خوشی ہوگی اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے، وہ 100% خالص ہوگی. غم کی ملاوٹ تو بڑے دور کی بات ہے، غم کا تصور اور خیال بھی نہیں ہوگا. یہ سارا آپ سن چکے. تو اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ بندہ خالص چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے یا ملاوٹ والی چیز کے لیے قربانیاں دیتا رہے، رات دن ایک کرتا رہے. تو ہم سارے ملاوٹ والی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دوسرا جو فرق ہے نا دنیا اور آخرت کی خوشی میں، اللہ پاک نے دوسرا فرق یہ رکھا ہے کہ دنیا کی خوشی کسی انسان کو کتنی زیادہ کیوں نصیب نہ ہو جائے، وہ بالکل تھوڑی اور محدود ہے. آخرت کی خوشی اتنی زیادہ اور اتنی غیر محدود ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں جمع کر کے بھی آخرت کی معمولی سی خوشی کے اس مقابلے میں ان کو اتنی نسبت بھی نہیں جتنی قطرے کو سمندر سے ہوتی. اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں، بالکل 100% حقیقت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور سمندر میں ڈبو کر کے انگلی کو باہر نکال لے، تو اس کی انگلی کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا ہے، اور باقی سارا جو سمندر ہے نا اس کو سمجھو کہ وہ کیا ہے؟ آخرت. تو بالکل وہی بات ہو گئی. اتنی نسبت بھی نہیں جتنی قطرے تو کس سے ہے. سمندر تو پھر بھی محدود ہے، اس کی کوئی انتہا ہے، کوئی کنارہ ہے، لیکن آخرت کی خوشی کا کوئی کنارہ نہیں. دنیا میں سب سے بڑی خوشی بادشاہت کی ہوتی ہے نا. وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، کسی جب ملک میں بادشاہت ہے تو وہاں کا بادشاہ بن گیا. تو کتنی بادشاہت ہے دنیا میں، پوری دنیا کی جو بادشاہت ہے قرآن اس کو کہتا ہے قل میرے محبوب فرما دے متاع الدنیا قلیل. یہ پوری دنیا جو ہے نا یہ تھوڑی سی ہے. دہلی کے بادشاہ نے مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی وسیع سلطنت دی ہے تو تھوڑا سا آپ بھی قبول فرما لیں آپ اپنی خانقاہ کے لیے.
تو حضرت نے فرمایا اللہ پاک تو 7 اقلیم کو کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اس 7 اقلیم کی ایک اقلیم میں سے تھوڑی سی بادشاہت آپ کو ملی ہے، تو وہ پوری 7 اقلیم کو اللہ قلیل کہتا ہے، ایک اقلیم کتنی ہوگی؟ اور اس میں سے آپ کو جتنی ملی ہے وہ کتنی ہے کہ میں بھی اس میں سے کچھ مانگنے والا بن جاؤں اور اس کا مطالبہ کروں۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پوری دنیا میں 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے بیک وقت پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی، باقی یہ چھوٹے موٹے بادشاہ ہیں اور ان کی بادشاہتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں، ان کی کیسی بادشاہتیں ہیں۔ اور آخرت کی جو خوشی ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخر میں جانے والا جنتی، سب سے آخری جنتی، جب اس کے جنت میں داخلے کا حکم ہوگا، لمبی حدیث ہے، وہ جہنم سے نکلے گا اور کہے گا اللہ یہاں سے نکال، تھوڑا سا باہر کر، جل گیا ہوں میں۔ اللہ پاک فرمائیں گے اور تو کچھ نہیں مانگے گا، تو عرض کرے گا اللہ کچھ بھی نہیں مانگے، پکے وعدے کرے گا اللہ پاک سے، اللہ پاک جہنم سے باہر نکال کے دروازے سے باہر بٹھا دے گی، وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی، کہے گا اللہ آپ بڑے رحیم اور بڑے کریم ہیں، اگر وہ جنت کے دروازے کے تھوڑا سا مجھے قریب پہنچا دیں تو تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے یہاں سے اور وہاں کی نعمتیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ تو لوں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گے تو بڑا جو ہے نا وعدہ خلاف ہے، ابھی تو کہہ رہا تھا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، پھر مانگنا شروع کر دیا، تو کہے گا اللہ پھر میں اور نہیں مانگوں گا، بس مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا۔ اس طرح کرتے 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 آخر وہ اللہ پاک کو مجبور کر دے گا، مجبور تو اللہ کو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ منت کر لے گا، جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائے گا، کچھ عرصہ ایسے گزرے گا، دیکھتا رہے گا، تو ظاہر بات ہے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کے منہ میں پانی تو آتا ہی ہے، پھر عرض کرے گا اللہ کتنی تیری مہربانی ہوگی اگر تھوڑا سا اندر بھی پہنچا دیتی، باقی میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اے ابن آدم تو بڑا وعدہ خلاف ہے، ابھی تو یہ کہہ رہا تھا اور یہاں تک پہنچ گیا اور ابھی پھر اور مطالبہ، اور تو کچھ نہیں مانگے گا۔ بہرحال آخری بات اس طرح کرتے کرتے اللہ پاک اس کو فرمائیں گے کہ چل جنت میں داخل ہو جا، سبحان اللہ، اور اپنا ٹھکانہ پکڑ لے۔ وہ عرض کرے گا اللہ جنت تو بھر چکی، سارے لوگ اپنے اپنے محلات اپنے اپنے مکانوں میں پہنچ چکے، اس بھری ہوئی جنت میں میرے لیے کیا کچھ ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں نے تجھے عطا کی ہے، اور جا کر کے دیکھ۔ اب آپ یہاں کی بادشاہتیں دیکھیں، یہ ایک دنیا ہے بھائی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت آخری جنتی کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا کی خوشی کو اور کسی مارشل لا کا کوئی غم نہیں ہوگا، فکر نہیں ہوگی، تاریخ عدم اعتماد کا کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انتخابات کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ مستقل فرق بھی آ رہا ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائے۔ تو دوسرا فرق کیا ہے بھائی؟ دنیا کی خوشی جتنی بھی زیادہ کیوں نہ کسی کو نصیب ہو جائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک
جتنے انسان آئے ہیں ہر انسان کو انفرادی طور پر اپنی زندگی میں خوشیاں ملی ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی خوشی دیکھنی نصیب نہیں۔ درجات کا فرق ہے، لیکن ملی بہرحال کیا ہے؟ ضرور ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ فرض کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جتنے انسانوں کو انفرادی خوشیاں ملی ہیں، وہ ساری کی سارے انسانوں کی خوشیاں جمع کر کے وہ اکٹھی، ہمارے بھائی بدر صاحب ہیں، یہ بڑے جلدی آتے ہیں، صبح 9:30 بجے آ جاتے ہیں، ان کی گود میں ہم ڈال دیتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے انسانوں کو انفرادی طور پر جتنی خوشیاں ملی ہیں، اگر وہ ساری جمع کر لی جائے اور جمع کرنے کے بعد ایک انسان کی گود میں ڈال دی جائیں تو سوچیں کہ وہ دنیا کا کیسا خوش قسمت انسان ہو۔ لیکن پھر بھی اتنی زیادہ خوشی کو بھی جنت اور آخرت کی خوشی سے وہ نسبت بھی نہیں جتنی قطرے کو کس سے ہوتی ہے؟ سمندر سے۔ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ پاک نے کیا رکھا ہے۔ دو فرق ہو گئے۔ پہلا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی کوئی خوشی خالص نہیں، اور دوسرا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی خوشی کسی کو کتنی زیادہ کیوں نہ مل جائے مگر آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے، محدود ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ لیکن آخرت کی جو خوشی ہے نا وہ غیر محدود ہے، اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی خوشی کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا فرق، اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی خوشی میں یہ رکھا ہے کہ دنیا کی خوشی بھائی عارضی ہے، کسی کو کتنی زیادہ کیوں خوشی نصیب نہ ہو، آخر تابق ہے، یا تو دنیا ہی میں وہ خوشی چھن جاتی ہے، اس کے تجربات اور مشاہدات آپ سب کے سامنے ہیں۔ جب سے تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے، ان سب کو جتنی خوشیاں نصیب ہوئی وہ کتنے دنوں کی تھی بھائی؟ کسی کو مہینے کی، کسی کو سال کی، اور بعض کو پوری زندگی کی۔ لیکن موت آ کر کے ان خوشیوں کا کیا کر دیتی ہے؟ خاتمہ کر دیتی ہے۔ تو دنیا کی خوشی آخرت کی خوشی کے مقابلے میں کیا ہے؟ عارضی ہے اور فانی ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی خوشی جس خوش نصیب کو ایک مرتبہ نصیب ہو گئی، وہ ایسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی کہ پھر اس کے زوال کا، اس کے ختم ہونے کا، فنا کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرآن پاک میں تو خالدین فی ابدا، خالدین فی ابدا بار بار آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آخری جہنمی بھی جس نے جنت میں جس کے مقدر میں تھا، ایمان تھا، جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا،
وہ بھی جہنم سے نکل کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، دونوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ختم بس کھیل۔ تو آخر میں موت کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ پہلے جنتیوں کو آواز دی جائے گی کہ اے جنتیوں اس کو دیکھ لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ دیواروں کے اوپر سے جھانکیں گے، جھانک کر کے دیکھیں گے، پوچھا جائے گا بھی اس کو پہچانتے ہو؟ تو موت کو کون نہیں پہچانتا؟ سارے کے سارے کہیں گے یہ موت ہے، ایسا یقین پیدا کیا جائے گا۔ پھر جہنمیوں کو آواز دی جائے گی کہ اے جہنمیوں اس کو دیکھ لو، وہ بھی دیوار کے اوپر سے جھانک کر کے دیکھیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ دونوں کو دکھا کر کے یقین پیدا کرنے کے لیے موت کو ایک مجسم شکل میں، مینڈے کی شکل میں لا کر کے اللہ پاک جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے ذبح فرماتا ہے، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اعلان ہو جائے گا کہ اے جنتیوں، موت کو موت آ چکی، تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور اب تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور اے جہنمیوں، موت کو موت آ چکی، تم نے ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ اس اعلان کو سن کر جنتیوں کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی اور جہنمیوں بیچاروں کے غموں میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، دنیا کی خوشی کسی کو کتنی نصیب کیوں نہ ہو، بہرحال ایک نہ ایک دن کیا ہونے والی ہے، یا تو دنیا ہی میں اس کو زوال ہو جاتا ہے، چند دن کی خوشی، چند مہینوں کی خوشی، چند سالوں کی خوشی، ورنہ موت آ کر کے اس خوشی کا بہرحال کیا کر دیتی ہے؟ خاتمہ کر دیتی ہے۔ اور آخرت کی خوشی لازوال، ہمیشہ رہنے والی، کبھی اس میں زوال کا خطرہ نہیں ہوتا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ بایزید بسطامی رحمہ اللہ کا یہ قول میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر یہ دنیا سونے اور چاندی کی ہوتی لیکن فنا ہونے والی ہوتی، اور اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ مٹی کی ہوتی لیکن ہمیشہ رہنے والی ہوتی، تو عقل مند آدمی وہ تھا جو سونے اور چاندی کی فنا ہونے والی دنیا پہ لات مار دیتا اور مٹی کی ہمیشہ رہنے والی آخرت کو کیا کرتا؟ اختیار کر لیتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ دنیا مٹی کی ہے اور فنا ہونے والی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت اللہ نے سونے اور چاندی کی بنائی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لیکن انسان مٹی کی فنا ہونے والی دنیا پہ سب کچھ قربان کر رہا ہے، اپنی رات بھی، اپنا دن بھی، خون پسینہ بھی ایک کیا ہوا ہے اس نے، اپنا بھی، اپنے بیوی بچوں کا بھی، اولاد کا بھی، دنیا ہی دنیا۔ رات کو سوتے ہیں تو یہی غم لے کر، صبح بستر سے اٹھتے ہیں تو یہی غم لے کر، اور دن بھر جہاں گزرتا ہے اسی فکر میں، اور رات کو پھر خواب بھی اسی گیا، بھول کر کے بھی کبھی آخرت کی سوچ نہیں آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا
کہ ہر وقت دنیا ہی کی پریشانی، دنیا ہی کا غم دل اور دماغ کے اوپر سوار ہو، اسی کے لیے دوڑ دھوپ ہو، بھول کر کے بھی کبھی قبر آخرت کا خیال نہ ہو۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہماری معلومات کی انتہا نہ بنانا کہ جتنا علم ہے وہ دنیا ہی کا علم ہے، جتنی ڈگریاں ہیں وہ دنیاوی علوم کی ہیں، اور آخرت کا، قبر کا، دین کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہمارے شوق کا منتہا نہ بنانا کہ ہر وقت دنیا ہی کی چیزوں کا شوق ہمارے دل اور دماغ کے اوپر غالب ہو کہ فلاں چیز کمی رہ گئی ہے، فلاں چیز کی کمی رہ گئی ہے، فلاں چیز کی کمی رہ گئی ہے، اور آخرت کے بارے میں کبھی خیال ہی نہ آئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا اور آخرت کی خوشی میں 4 فرق ہیں، اور وہ چاروں ایسے ہیں کہ اگر وہ 4 نہ ہوتے، صرف ایک ہوتا تو پھر بھی عقل مند آدمی وہ تھا جو آخرت کے، دنیا کی خوشی کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا۔ لیکن اللہ کی شان کہ وہ ایک نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ 3 ان میں سے اب تک بیان ہو چکے ہیں۔ پہلا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی خوشی خالص نہیں، اس میں غموں کی آمیزش اور ملاوٹ ہے، اتنی زیادہ کہ خوشی بالکل دب جاتی ہے غموں میں، خوشی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اور آخرت کی جو خوشی ہے وہ 100% خالص ہوتی، اس میں غموں کی ملاوٹ تو بڑے دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں۔ دوسرا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی خوشی تھوڑی ہے، محدود ہے، قلیل ہے، پوری دنیا کو قرآن نے قلیل کہا، اور آخرت کی خوشی اس کے مقابلے میں غیر محدود ہے۔ پوری دنیا کی ساری خوشیوں کو جمع کر دیا جائے تو سب سے ادنا درجے کے جنتی کو جو خوشی نصیب ہوگی، ساری دنیا کی ساری خوشیوں کو، اس سے اتنی نسبت بھی نہیں جتنی قطرے کو کس سے ہوتی ہے؟ سمندر سے ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی خوشی کیا ہے بھائی؟ عارضی ہے، زوال پذیر ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یا تو دنیا میں ختم ہو جائے گی ورنہ موت آ کر کے اس کا خاتمہ کر دے گی۔ اور آخرت کی خوشی جس خوش نصیب کو نصیب ہو گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گی، اس میں پھر زوال کا خطرہ نہیں ہوگا، فنا کا خطرہ نہیں ہوگا، چھن جانے کا، ختم ہو جانے کا خطرہ نہیں۔ اللہ پاک نے اسی لیے شکوہ کیا انسانوں کا، خطبے میں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسانوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی ہر چیز دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والی ہے۔ چوتھا فرق رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔